بہت سارے لوگ اس کے متعلق سوال بھی کرتے ہیں کہ جی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اس کا کیا حکم ہے، کرپٹو کرنسی صحیح ہے یا غلط ہے. اس پر میں اپنی جو رائے رکھتا ہوں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے وہ تو یہی ہے کہ فی الحال جو ماحول ہے کرپٹو کرنسی کا، اس کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات موجود ہیں. علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو کرپٹو کرنسی کو حرام کہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک فلیکچویشن ہے، اس کی ایک اپنی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی ریگولیٹر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جوا اور سود کے بہت سے مسائل آ رہے ہیں. اس کو بہت سارے گورنمنٹس نے بھی قبول نہیں کیا ہے. تو ان سب وجوہات کی بنیاد پر بہت سے علماء جو ہیں اس کو حرام قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کا ریگولیٹر کو موجود نہیں. کیونکہ دیکھیں یا تو ایک چیز میٹل ہونا جو اپنی خود ایک حیثیت رکھتی ہو، جیسے گولڈ ہے وہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اس کو حیثیت بیان کرنے کے لیے آپ کو کسی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ اگر گولڈ کو ایکسیپٹ نہ بھی کرے پوری دنیا کر رہی ہوگی ایکسیپٹ، لیکن کرنسی جو ہے اس کو لاگو کرنے کے لیے، لوگوں پر اس کی ویلیو بتانے کے لیے ایک ریگولیٹر کا ہونا ضروری ہے. آپ کا جو روپیہ ہے، اگر آج مثال کے طور پہ ڈالر ہے وہ امریکہ کا ہے، آج اگر امریکہ ختم ہو جائے ڈالر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ ختم ہو گیا. تو اگر کوئی بھی ملک اپنی کرنسی کو ڈس آن کر دے، اس کرنسی کو کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ اس کا ریگولیٹر موجود نہیں ہے. اب کسی چیز کو اگر لوگ آپ اس میں کرنسی بنا لیں، جیسے بٹ کوائن ہے، اب لوگوں نے اس کو ایز اے کرنسی کے یوز کرنا شروع کر دیا. اس کی کئی وجوہات جی ڈی سینٹرلائزیشن ہے، اس کے اندر وہ سیکیور بہت زیادہ ہے، اس کو آپ اس کا نقل نہیں بنا سکتے ہیں اس کے اندر. پھر آپ اس کو جو ہے وہ ٹریک نہیں کر سکتے ہیں کہ کرنسی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کس کے پاس ہے، کتنی کرنسی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا اور اس کی جو ہے وہ مارکیٹنگ سٹارٹ ہو گئی، لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا. لیکن بہرحال پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس کا کوئی ریگولیٹر موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی فلیکچویشن آتی ہے. 10 8 9 ہزار ڈالر کا فرق آ جاتا ہے ایک رات کے اندر. اتنا فرق کسی کرنسی میں نہیں آتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے 100 روپے سے 1000 روپے پہ چلی جائے اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ دوبارہ 100 روپے پہ آ جائے. ایسا تو نہیں ہوتا. اس طرح کے جو معاملات ہیں اس وجہ سے علماء اس سے منع کرتے ہیں. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ جس ملک کے اندر اگر گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ اس کو اون کرتی ہے، تو اس ملک کے اندر آپ عام طور پہ اپنا ایک والیٹ بنا کر اس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو بنا کر رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ عالم اس کو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ آپ کی جو فیوچر کرنسی ہے وہ بہرحال کرپٹو کرنسی نہ بھی ہو تو اس جیسی ضرور ہوگی. آپ آگے چل کے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی پیپر کرنسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کی طرف منتقل ہو چکی ہے. اب جیز کیش ہے، آپ کی ایزی پیسہ ہے، آپ کے پاس موبائل کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں موبائل کے ذریعے سے. آپ پیپر کرنسی لے کر نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، اس کے تھرو پیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو ساری پیمنٹس آپ کی ڈیجیٹل کرنسی بیسکلی کرپٹو کرنسی نہیں ہے. ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ آپ کی یہی پیپر منی ہے جو ڈیجٹس کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. اب کرپٹو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی میں زیادہ فرق تو نہیں رہ گیا، اور کرپٹو کرنسی بہرحال زیادہ سیف ہے ڈیجیٹل کرنسی سے. لیکن جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو مجھے اندازہ یہ ہے کہ شاید آگے چل کے کرپٹو کرنسی ہمارا فیوچر بنے. کہ اگر آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہو نا کرپٹو کے اندر، تو زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ والیٹ بنا کے رکھ لیں آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے. بٹ کوائن کو کوئی آپ والیٹ بنا لیں، کوئی اور کسی اور کوائن کا آپ سمجھتے ہو وہ ایتھرم ہے، کوئی اور اس طرح کے کوائنز ہیں، ان کا ایک والیٹ بنا کے آپ رکھ لیں. لیکن پراپر ٹریڈنگ کرنا اور اس کے اوپر پھر کمائی کرنا اور اسی کو اپنا جو وہ ذریعہ معاش بنا لینا، یہ جائز ہے.